بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رانچی یونیورسٹی NEP 2020 اردو سلیبس کے حوالے سے سیمسٹر 2 میں اس سے پہلے ہم لوگوں نے یونٹ 1 کا مطالعہ کیا تھا، جس کا عنوان تھا اردو افسانے کی تعریف وغیرہ کے حوالے سے۔ آج یونٹ 2 پڑھیں گے، اردو افسانے کا آغاز و ارتقاء۔ یہ ہر امتحان میں یکساں مفید ہے، صرف سیمسٹر 2 کے لیے نہیں بلکہ ہر طرح کے طالب علموں کے لیے یہ سود مند ہے۔ آئیے آج ہم پڑھتے ہیں، ذرا تفصیلی بحث اس میں کی گئی ہے، اس کو ذرا غور سے سنیے گا۔ سب سے پہلے پس منظر ہے، اردو کی جدید نثری اصناف میں افسانہ ایک اہم صنف ہے۔ اردو میں اس صنف کی روایت انگریزی ادب سے آئی۔ انگریزی میں افسانہ یا کہانی کو شارٹ اسٹوری کہتے ہیں۔ افسانہ سے قبل ہمارے یہاں داستان اور ناول کی صورت میں قصہ کہانی کہنے اور سننے کی روایت رہی ہے۔ اپنی صنفی خصوصیات کے اعتبار سے افسانہ داستان اور ناول سے مختلف صنف ہے۔ ناول اگر زندگی کے ایک دور کا احاطہ کرتا ہے تو افسانہ زندگی کے کسی ایک پہلو یا ایک انسانی تجربے پر مبنی ہو سکتا ہے۔ یہ بھی کہا جا سکتا ہے کہ کسی ایک واقعے یا اس واقعے کے تأثر کی بنیاد پر افسانے کی عمارت کھڑی کی جاتی ہے۔ اردو میں افسانہ کی مختلف تعریفیں کی گئی ہیں، یہ ہم نے گزشتہ ابواب میں پڑھ لیا ہے۔ مثلاً یہ کہ افسانہ ایک ایسی نثری قصہ ہے جس میں کہ پڑھنے میں آدھا گھنٹہ سے زیادہ کا وقت نہ لگے، یا یہ کہ افسانہ کسی شخص کی زندگی کا سب سے اہم اور دلچسپ موقع کو ڈرامائی شکل میں پیش کرنے کا نام ہے۔ افسانے میں بیان کا ایسا اسلوب اختیار کیا جاتا ہے کہ دلچسپی قائم رہے اور افسانے کا مقصد بھی واضح ہو جائے۔ اسی کے ساتھ یہ بھی ضروری ہے کہ تأثر کی وحدت ہر حال میں برقرار رہے۔ افسانے کو مؤثر بنانے کے لیے افسانہ نگار کو افسانے کے فنی لوازمات یعنی پلاٹ، کردار نگاری، مکالمہ نگاری، تکنیک، جزئیات نگاری، منظر نگاری اور زبان و اسلوب پر بطور خاص توجہ دینی ہوتی ہے۔ افسانے کا سب سے زیادہ اہم حصہ پلاٹ کا ہوتا ہے، اس کے بعد وحدت تأثر، جسے بعض لوگ وحدت خیال بھی کہتے ہیں، اس کی بھی اہمیت ہوتی ہے۔ افسانے کے بارے میں یہ بات اچھی طرح جان لینی چاہیے کہ اردو زبان میں یہ صنف مغربی ادب کی صنف ہے۔ اس صنف کی ابتدا سب سے پہلے امریکہ میں 19ویں صدی میں ہوئی، وہیں سب سے پہلے اس نے ادبی حیثیت پائی۔ اس فن کی بنیاد 1819 عیسوی میں واشنگٹن کی اسکیچ بک سے پڑی۔ مختصر افسانے کی تاریخ میں انتہائی معتبر نام ایڈگر ایلن پو کا ہے۔ اس کو مختصر افسانے کا بڑا استاد مانا جاتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس نے مختصر افسانے کا تجزیہ کر کے اس کے فنی لوازمات پر بھی بحث کی اور اس کے متعین کیے، اس کے اجزائے ترکیبی۔ اردو زبان میں بھی مختصر افسانہ مغربی ادب کے راستے سے آیا۔ اردو میں افسانے کا آغاز سجاد حیدر یلدرم اور پریم چند کی افسانوی تحریروں سے ہوتا ہے۔ ان دونوں میں اولین افسانہ نگار کون ہے، اس میں ناقدین کے درمیان خاصا اختلاف ہے۔ اب ہم لوگ نیا عنوان قائم کریں گے، اس میں یہ ہوگا اردو کا پہلا افسانہ نگار۔ اردو افسانے کی اولیت کا صحرا کس کے سر جاتا ہے، اس کے حوالے سے اردو ناقدین میں خاصا اختلاف ہے، اور اس اختلاف کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ہماری محققین و ناقدین نے بغیر کسی ٹھوس ثبوت کے اپنی باتیں کہی ہیں، اور یہی باتیں طلباء میں رائج ہو گئی ہیں۔ سب سے پہلی بات کیا ہے؟ ڈاکٹر محمد صادق کے مطابق اردو کا پہلا افسانہ سر سید کا گزرا ہوا زمانہ ہے۔ ایک بات ہو گئی۔ دوسری بات،
ڈاکٹر فرمان فتح پوری کے نزدیک اردو کا پہلا افسانہ سجاد حیدر یلدرم کا نشہ کی پہلی ترنگ ہے، جسے 1900 عیسوی میں لکھا گیا۔ تیسرا قول، مرزا حامد بیگ نے تحقیق سے ثابت کیا ہے کہ اردو کا پہلا تبازاد افسانہ راشد الخیری کا نصیر اور خدیجہ ہے، جسے 1903 میں رقم کیا گیا لکھا گیا۔ نمبر 4، وقار عظیم، احتشام حسین اور قمر رئیس کے بقول پریم چند اردو کے پہلے افسانہ نگار ہیں۔ ان کا پہلا افسانہ دنیا کا سب سے انمول رتن ہے، جو 1907 عیسوی میں رسالہ زمانہ کانپور سے شائع ہوا۔ اب اتنی باتیں اب ہمارے سامنے آ گئی کہ ہم لوگ خود کنفیوز ہو گئے کس کو مانا جائے۔ مندرجہ بالا نکات کو سامنے رکھتے ہوئے یہ بات کہی جا سکتی ہے کہ پریم چند اردو کے پہلے باضابطہ افسانہ نگار ہیں، جنہوں نے فن افسانہ کے لوازمات کو مد نظر رکھ کر افسانے لکھے، اور ان کا پہلا افسانہ عشق دنیا اور حب وطن کے عنوان سے جو شائع ہوا تھا رسالہ زمانہ کانپور میں اپریل 1908 میں شائع ہوا۔ اس میں بھی اختلاف ہے، بہت اختلافات ہیں، آپ کو انہی میں سے کوئی بات ماننی ہوگی۔ مندرجہ بالا اقوال سے ظاہر ہوتا ہے کہ اردو میں صنف افسانہ کو سب سے پہلے پریم چند ہی کے افسانوی تحریروں سے استناد حاصل ہوا، اعتبار حاصل ہوا۔ دراصل پریم چند نے جو زندگی نزدیک سے دیکھی تھی، اسے اپنے کہانیوں میں کے موضوعات کا انتخاب کیا۔ انہوں نے پہلی مرتبہ گاؤں، دیہات، غریب، کسان اور مزدوروں کے مسائل کو اپنی کہانیوں کا موضوع بنایا۔ انہی کی بدولت اردو افسانہ ایک نئے رخ سے آشنا ہوا اور اسے ایک نئی سمت ملی۔ پریم چند نے اپنے افسانے کی بنیاد اصلاح اور حقیقت پسندی پر رکھی۔ اس کے برعکس سجاد حیدر یلدرم نے رومانی اور تخیلی افسانے لکھے۔ تخیلی بولتے ہیں جو خیالات پر مبنی ہو اور جس کا تعلق ہماری دنیا سے نہ ہو کر دوسری دنیا سے ہو۔ اس لیے اردو کے ابتدائی دور میں ہمیں دو رجحانات نظر آتے ہیں۔ اب ہم لوگ دیکھ رہے ہیں کیسے کیسے تبدیلی ہو رہی ہے، افسانے کا آغاز ہوا ہے، اس کے بعد کیسے کیسے رجحانات سامنے آ رہے ہیں۔ ان رجحانات کو جاننا آپ کے لیے نہایت ضروری ہے۔ نمبر 1، اصلاح و حقیقت پسندی کا رجحان، اور نمبر 2، رومانیت اور تخیل پرستی کا رجحان۔ پہلے رجحان کے روح رواں پریم چند ہیں، جنہوں نے حقیقت پسندی کی بنیاد ڈالی۔ اس پر ہم بات کریں گے بعد میں۔ پریم چند کے بعد اس رجحان سے متاثر ہونے والوں میں سدرشن، اعظم کریوی، سہیل عظیم آبادی اور علی عباس حسینی وغیرہ کے نام خاص اہمیت کے حامل ہیں۔ رومانیت اور تخیلی میلان کی قیادت سجاد حیدر یلدرم نے کی۔ یہ قرۃ العین حیدر کے والد محترم کا نام ہے، اور یہ ترکی سے لوٹ کر آئے تھے، ترکی زبان جانتے تھے، لہٰذا ترکی کی کہانیوں کا ترجمہ بھی کیا اردو میں، اور اسی طرز پہ افسانے بھی لکھے۔ اس رجحان سے متاثر ہونے والوں میں نیاز فتح پوری، سلطان حیدر جوش اور مجنوں گورکھپوری وغیرہ کے نام قابل ذکر ہیں۔ اردو افسانے میں ایک اہم موڑ اس وقت آیا جب 1932 عیسوی میں انگارے کی اشاعت عمل میں آئی۔ انگارہ ایک افسانوں کے انتخاب کا نام تھا جو واقعی انگارہ تھا۔ اس مجموعے میں 10 افسانے شامل تھے، 9 افسانے اور ایک ڈرامہ شامل تھا۔ افسانوں کے عنوانات اس طرح سے ہیں۔ نمبر 1 ہے نیند نہیں آتی، جس کے لکھنے والے تھے سجاد ظہیر، یہ افسانہ ہے۔ جنت کی بشارت، سجاد ظہیر، افسانہ۔ نمبر 3 گرمیوں کی ایک رات، سجاد ظہیر، افسانہ۔ نمبر 4 دلاری، سجاد ظہیر، افسانہ۔ نمبر 5 پھر یہ ہنگامہ، سید سجاد ظہیر، افسانہ۔ نمبر 6 ہے بادل نہیں آتے، احمد علی کا، یہ بھی افسانہ ہے۔ اس کے علاوہ مہاوٹوں کی ایک رات، احمد علی کا افسانہ ہے۔ نمبر 8 دلی کی سیر، رشید جہاں کا افسانہ ہے۔ نمبر 9 پردے کے پیچھے، رشید جہاں کا، یہ ڈرامہ ہے، یک بابی ڈرامہ۔ اور نمبر 10 جواں مردی، محمود الظفر کا، یہ افسانہ ہے۔ مطلب 9 افسانے
اور ایک ڈرامے کا مجموعہ شائع ہوا انگارے کے نام سے، اور اس کے بعد بہت اس پر اعتراضات ہوئے موضوعات کے حساب سے، اس زمانے کے حساب سے لوگوں نے کیا کیا الزامات لگائے۔ جب یہ مجموعہ منظر عام پر آیا تو اس کے خلاف بہت کچھ لکھا گیا، اس میں شامل تحریروں کو فحش اور خلاف مذہب قرار دیا گیا اور کتاب کو ضبط کرنے کا مطالبہ کیا گیا۔ چنانچہ 15 مارچ 1933 کو سرکاری گزٹ میں ایک اعلان کے ذریعے انگارے کو ضبط کر لیا گیا، مگر اس مجموعے نے اردو افسانے کی میں ترقی پسندی کی ڈاک بیل ڈال دی۔ موضوع کی آسانی کے لیے ہم افسانہ نگاری کو کئی ادوار میں تقسیم کریں گے تاکہ مطلب واضح ہو جائے۔ اردو افسانے کو کئی ادوار میں ہم تقسیم کر سکتے ہیں۔ ہر زمانے میں اس صنف نے نیا ٹرینڈ بدلا اور موضوعات میں وسعت پیدا کی۔ افسانے کی حسب ذیل تقسیم ممکن ہے۔ پہلا دور ہم کریں گے ابتدا سے 1935 تک، یہ بات ذہن میں رکھیں آپ۔ پہلے دور کے افسانہ نگاروں میں پریم چند، سجاد حیدر یلدرم، مجنو گورکھپوری، نیاز فتح پوری وغیرہ کے نام نمایاں ہیں۔ اس دور کو ہم دو حصوں میں بانٹ سکتے ہیں، یہ بات ہوئی تھی پھر کر رہے ہیں ہم لوگ۔ پہلا دور کیا ہے؟ ابتدا سے 1935 تک۔ اس میں دو طرح کے رجحان سامنے آتے ہیں، نمبر 1 رومانی یعنی رومانٹسزم، نمبر 2 حقیقت پسندی یعنی ریالزم۔ اس دور کو ہم رومانی دور، نمبر 1 کی بات کر رہے ہیں ہم لوگ، اس دور کو ہم رومانی دور کہہ سکتے ہیں۔ اس دور میں رومانی یعنی تخیلی فضا کے حوالے سے افسانے لکھے گئے۔ اردو میں داستان نگاری کی توانا روایت موجود ہے، چنانچہ داستان گو کے یہاں معاشرے کی عکاسی کا رجحان تو موجود ہے، تاہم یہ رجحان روایت سے قوی تر رجحان کے زیر اثر ایک غیر عرضی فضا کی عکاسی کی صورت اختیار کیا گیا ہے۔ مطلب ہم لوگوں نے دیکھا تھا سیمسٹر 1 میں ہم لوگوں نے داستان کے بارے میں ہلکا سا پڑھا ہے کہ داستانیں کیا ہوتی ہیں۔ داستانیں کہانی ہوتی ہیں، لیکن ان کہانیوں میں ایسے کیریکٹر ہوتے ہیں فوق الفطری عناصر جن کو ہم بولتے ہیں، جن کا ہماری دنیا سے کوئی تعلق نہیں ہوتا ہے، بے سر کی باتیں ہوتی ہیں۔ تو اسی روایت کو، داستان میں جو فوق الفطری عناصر والی بات تھی، تو اسی روایت کو ان لوگوں نے افسانوں میں برتنے کی کوشش کی۔ اردو افسانہ نگار نے داستان گوئی کی اس روایت کے زیر اثر تربیت حاصل کی تھی۔ لامحالہ اس نے ابتدا میں تخیلی انداز نظر کو اپنا لیا، چنانچہ سجاد حیدر یلدرم، لام احمد، اکبر آبادی، مجنو گورکھپوری، نیاز فتح پوری اور دوسرے افسانہ نگاروں کے یہاں حقیقت پسندی کے بجائے تخیل آفرینی کا رجحان شدت سے ملتا ہے، اور انہوں نے افسانے کا جو پیکر تراشا ہے اس میں عرضی مظاہر کے ساتھ افسانہ نگار کا رابطہ کچھ مضبوط نہیں تھا۔ مطلب عرضی مطلب زمینی بات نہیں کرتے تھے، وہ عشق و محبت کی باتیں ہوتی تھیں یا پھر تخیلی باتیں ہوتی تھی، خیالی باتیں ہوتی تھی۔ یہ سب افسانہ نگار ایک تخیلی فضا میں سانس لے رہے تھے اور محبت کے افلاطونی نظریے کی عکاسی، حسن کی غیر عرضی تصور کی نقاب کشائی اور مظاہر پر ایک پھسلتی ہوئی سی نظر دوڑانے کے عمل میں مبتلا تھے۔ اب نمبر 2 کی طرف آتے ہیں، جسے ہم حقیقت پسندی کہتے ہیں۔ اردو افسانے کے اس دور میں دوسرا انداز نظر حقیقت پسندی کا رجحان تھا، جس کا اہم ترین علمبردار پریم چند ہے۔ پریم چند سرزمین کی سوندھی سوندھی باس کے بہت قریب تھے۔ اس نے تخیل کی رفعتوں کے بجائے زندگی کے عارضی پہلو، جو زمینی مسائل ہیں ان پر، اور سماج کی واضح کروٹوں کو اپنے افسانوں کا موضوع بنایا۔ اسی لیے پریم چند کے یہاں پہلی بار کردار کے نقوش پوری طرح ابھرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ ایک اخلاقی یا اصلاحی مسلک کے تحت پریم چند نے اپنے بیشتر کرداروں کی تشکیل میں ایک شعوری موڈ پیدا کرنے کی کوشش کی، اور اس کے نتیجے میں اس کے یہاں کردار کا سراپا زخمی بھی ہوا۔ تاہم کردار نگاری کی طرف پریم چند کا رجحان بڑی اہمیت کا حامل ہے۔
प्रेमचंद उर्दू अफसाने के मेमारों में एक बड़ी इम्तियाजी हैसियत के हामिल हैं और उन्होंने हकीकत पसंदी के रुझान को के हवाले से कई सारे अफसाने लिखे हैं जिनको हम पढ़ेंगे प्रेमचंद वाले हिस्से में। तो ये दौर इब्तिदा से लेकर 1935 का दौर है, जिसमें खुलासा यही है कि दो तरह के अफसाना निगार मिलते हैं। पहला वो जो हकीकत पसंदी के हवाले से अफसाने लिख रहे हैं, उसके बुनियाद गुजार प्रेमचंद हैं, और दूसरे तरफ रूमानी फ़िज़ा पर अफसाने लिख रहे हैं जिनके रूह रवां सज्जाद हैदर यल्दरम हैं। ये बात आपको याद रखना है, याद रखते हुए इसमें आसानी होगी कुछ पढ़ते हुए। दूसरा दौर है 1936 से 1960 तक। इस दौर को हम तरक्की पसंद तहरीक का दौर कह सकते हैं। इस दौर को भी हम दो हिस्सों में तकसीम कर सकते हैं मौजू के लिहाज से। पहला है 1936 से 1947 तक, दूसरा है 1947 से 1960 तक। उर्दू अफसाने का दूसरा दौर 1935 के लगभग शुरू हुआ और तक़सीम मुल्क के वाक़ये को उसकी आखिरी हद करार देना मुनासिब है। बाज़ लोगों का ख़याल है कि अंगारे की इशाअत से क़ब्ल ही इस नए दौर के तमाम नक़ूश वाज़ेह हो चुके थे। आज़ादी की तहरीक, मग़रिबी अदब और माशरे के असरात से इसकी इब्तिदा हुई। हालांकि इससे क़ब्ल 1929 का इक़्तिसादी बहरान, इकनॉमिकल जो बहरान आया था, और यूरोप में दूसरी जंग अज़ीम की तैयारी ने नए दौर के अफसाने के लिए ज़मीन हमवार कर दी थी और तख़य्युल महज़ की फ़ज़ा से अफसाना निगार को बाहर निकाल कर बहुत से समाजी, सियासी और नफ्सियाती मौज़ूआत से करीब तर कर दिया था। इस दौर के अफसाना निगारों में राजेंद्र सिंह बेदी, सादत हसन मंटो, इस्मत चुग़ताई, ख्वाजा अहमद अब्बास, बलवंत सिंह, सुहेल अज़ियाबादी, क्रिश चंदर वग़ैरह के नाम अहम हैं। इस अहद को हम अफसाने का अहद ज़र्री कहते हैं, सुनहरी दौर कहते हैं। 1936 के लगभग उर्दू में तरक्की पसंद तहरीक की इब्तिदा हुई। हर चंद के इस तहरीक की शक्ल शुरू में वाज़ेह नहीं थी, लेकिन बाद में इसके नक़ूश पूरी तरह वाज़ेह होते चले गए। हम जानते हैं कि तरक्की पसंद तहरीक का आगाज़ 1936 में पहली कॉन्फ्रेंस से उसका आगाज़ हुआ था। अप्रैल 1936 में लखनऊ में इसका पहला प्रोग्राम हुआ जिसकी सदारत प्रेमचंद ने की थी। इस पर अलग से हम लोग कभी बात करेंगे, तरक्की पसंद तहरीक क्या है उस पर। तरक्की पसंद तहरीक अदब और ज़िंदगी और असर के रवां मंजरनामे के मंजरी मरकज़ी धारे के से मिलाने की शाइस्ता और हुर्की क़ुव्वत का नाम है, जिसने ग़ुलामाना सोचों की कदीम, बोसीदा और शिकस्ता दीवारों को मिसमार करके अदब को रोशन फ़िक्र से आशना किया। आज़ादी से क़ब्ल उर्दू अफसाने में जिन अफसाना निगारों ने अपनी पहचान बनाई, उनमें बेदी, ग़ुलाम अब्बास, मंटो, अहमदुद्दीन क़ासिमी, क्रिश चंदर, ख्वाजा अहमद अब्बास, इस्मत चुग़ताई, उपेंद्र नाथ अश्क, बलवंत सिंह, अज़ीज़ अहमद, अख्तर अंसारी, सुहेल अज़ियाबादी, कौसर चांदपुरी, मुमताज़ मुफ्ती, मोहम्मद हसन अस्करी वग़ैरह के नाम अहम हैं। तरक्की पसंद तहरीक से क़ब्ल उर्दू अफसाने में हकीकत निगारी के वाज़ेह नक़ूश नहीं थे, और ये बात भी वाज़ेह रहे कि मंदरजा बाला अफसाना निगार कुछ ऐसे भी थे जिन्होंने तरक्की पसंदी से अलग रहकर अपनी पहचान बनाई। तरक्की पसंद तहरीक ने हकीकत निगारी के उसूल को वज़ा किया। हकीकत पसंदी शख्सियत की अक़ली और साइंसी नुक्ते नज़र की बुनियाद पर आइनी और मावराई नुक्ते नज़र से रद्द अमल के तौर पर पैदा हुई थी। ये दौर है, इसमें वो लोग थे जो 36 से 47 के बीच में अफसाने लिख रहे थे, और उनका बुनियादी रुझान था कि किसानों, मज़दूरों की हिमायत में कहानी लिखनी है और ज़मींदारों, सरमायाकारों, साहूकारों की मुखालफत में कहानी लिखनी है, क्योंकि उनको लगता था कि ज़मींदार, साहूकार, सरमायादार ये ज़ालिम लोग हैं और गरीबों का खून चूसते हैं। लेकिन जब आज़ादी हुई तो आज़ादी के बाद फ़ौरन मौजू बदल गया। आज़ादी के बाद तक़सीम हिंद और फसादात के जज्बाती अनासिर पर गुफ्तगू होने लगी, और जो लोग आपने बहुत से अफसाने पढ़े होंगे, मंटो हैं, क्रिश चंदर हैं, बलवंत सिंह हैं, या और ख्वाजा अहमद अब्बास हैं, ग़ुलाम अब्बास हैं, मुमताज़ मुफ्ती हैं,
بہت سے ایسے افسانے ہیں جو تقسیم کے حوالے سے انہوں نے کہانیاں لکھی ہیں، اور تقسیم ایک ایسا موضوع ہے جس پر ہمارے بہت سے افسانہ نگاروں نے کہانی لکھی ہے۔ تو کہہ رہے ہیں اس ضمن میں منٹو کا ٹوبٹیک سنگھ، قرۃ العین حیدر کا جلا وطن، قدرت اللہ شہاب کا یا خدا، احمد ندیم قاسمی کا پرمیشر سنگھ، انتظار حسین کا بن لکھی رزمیہ، ایسے افسانے ہیں جن کو ہم فراموش نہیں کر سکتے ہیں۔ فسادات کے بعد ہجرت کا کرب افسانے کا سب سے بڑا موضوع ہے۔ ہجرت کا کرب مطلب ہجرت کی تکلیف، آدمی یہاں سے وہاں چلا گیا، مائگریٹ ہو کے اپنی زمین چھوڑ دیا ہے، اپنا گھر بار چھوڑ دیا ہے، اپنے لوگوں کو چھوڑ کر وہ چلا گیا ہے۔ یہ فسادات اپنی نوعیت کے اعتبار سے کتنے ہی خوفناک کیوں نہ ہوں، ان کی نوعیت عارضی ہوتی ہے، کیونکہ وقت گزرنے کے ساتھ زخم دھل جاتے ہیں، جبکہ ہجرت کے اثرات دور رست ہوتے ہیں اور یہ نسل در نسل صدیوں تک اپنے اثرات دکھاتے ہیں۔ اسی کو بولتے ہیں نوسٹیلجیا، یعنی شدید یاد ماضی۔ آدمی جس نے بچپن اور جوانی گزاری ہے وہ ماضی کی باتوں کو یاد کرے گا، اور یاد کرتے ہوئے پھر اس پر وہ کہانی لکھے گا۔ تو اس حوالے سے ہمارے یہاں انتظار حسین بہت اہم افسانہ نگار ہیں، جو 47 سے 60 کے بیچ میں جنہوں نے کہانیاں لکھی ہیں۔ تو یہ دور ختم ہوا ترقی پسند تحریک کا۔ اب تیسرا دور شروع ہوتا ہے 1960 سے لے کر 1980 تک کا دور، جسے ہم بولتے ہیں جدیدیت۔ اردو افسانے کا تیسرا دور جدیدیت یعنی ماڈرنزم کا ہے۔ تقسیم کے بعد ادب کا موضوع بدلا تو جدیدیت نے دھیرے دھیرے اپنا کام کرنا شروع کیا، اور 1960 کے بعد اردو افسانے میں علامت اور تجرید جیسے اصطلاحات سنائی دینے لگے۔ علامت بولتے ہیں کسی بات کو علامت انداز میں، مطلب سمبولک انداز میں اس کو بیان کیا جائے۔ اردو کے تمام اصناف میں جن اصناف پہ جدیدیت نے اپنا اثر دکھایا اس میں نظم اور افسانہ سب سے زیادہ اہم ہے۔ انہی دونوں اصناف میں اثر ہوا۔ دونوں ہی اصناف بیانیے کی صورت ہیں۔ اگر صرف افسانوں کی بات کریں تو ناقدین نے صرف مواد کو بنیاد بنا کر، یعنی ٹیکسٹ کو بنیاد بنا کر اعتراضات کیے ہیں، کیونکہ اس کے مواد بعید از فہم ہوتے ہیں، نہیں سمجھ سکتے ہیں ہم لوگ۔ جدیدیت کے تحت لکھنے والے افسانوں میں بلراج مہندرا کے افسانہ، کمپوزیشن سیریز کے افسانے، سریندر پرکاش کے افسانہ، دوسرے ڈرائنگ روم، رونے کی آواز، سرنگ، برف پر مکالمہ، انتظار حسین کے یہاں، آخری آدمی، زرد کتا، کایا کلپ، جوگندر پال، انور سجاد، خالدہ حسین، غیاث احمد گدی، بلراج کومل، دیویندر ایسر، کمار پاشی، انور عظیم، قمر احسن وغیرہ کے نام اہمیت کے حامل ہیں۔ ان لوگوں نے اس حوالے سے ڈھیر ساری کہانیاں لکھی ہیں۔ یہ دور 1960 سے 1980 تک چلتا ہے۔ 1980 تک آتے آتے نیا منظرنامہ چینج ہوتا ہے اور ہم لوگ اگلے دور میں داخل ہو جاتے ہیں۔ چوتھا دور افسانے کا یہ کیا ہے؟ پوسٹ ماڈرنزم کا ہے۔ جب اردو افسانہ نگاروں کو محسوس ہوا کہ علامتی باتیں قاری کو، پڑھنے والے کو سمجھ میں نہیں آ رہی ہیں، تب انہوں نے افسانے کو اس طرح سے سپریٹ کیا کہ اس میں علامت تو شامل ہوں، لیکن علامتیں ایسی ہوں جو ہر کسی کے سمجھ میں آئیں۔ تو 70 کی دہائی میں اردو افسانہ کیا ہوا؟ رومانیت، حقیقت پسندی اور ترقی پسندی اور جدیدیت کا سفر کرتے ہوئے ماں باجد جدیدیت یعنی پوسٹ ماڈرنزم کی دہلیز میں قدم رکھ دیا اس نے۔ اور اس میں کیا ہوا؟ علامت کو ہم لوگوں نے دور کیا کہ جو علامتیں، جو مشکل علامات استعمال ہوتی ہیں ان کو تھوڑا نظر انداز کیا جائے، ان کو تھوڑا سا الگ رکھ کر دیکھا جائے اور جدید مسائل کو بیان کیا جائے۔ تو ایسے افسانہ نگاروں کی کافی لمبی فہرست ہے، جس میں دیکھیے یہاں لکھا ہے شفق ہیں، شموئیل احمد ہیں، شوکت حیات ہیں، مظہر الزماں خاں ہیں، سلام بن رزاق ہیں، ذکیہ مشہدی ہیں، حسین الحق ہیں، طارق چھتاری ہیں، احمد رشید ہیں، شاہد اختر ہیں۔ بہت سے افسانہ نگار ہیں جنہوں نے اس حوالے سے افسانے لکھے ہیں۔ مابعد جدیدیت کی ضد نہیں ہے بلکہ الگ ضرور ہے، اس کے بنیادی عناصر منحرف بھی ہیں۔ مابعد جدیدیت ان بنیادوں کو کالعدم کرتی ہے جن کی
پر جدیدیت کا انحصار ہے، یعنی بیگانگی، شکست ذات، حد سے بڑھی ہوئی داخلیت، لاجانیت اور غیر ضروری حیت پرستی جو ابہام، اشکال اور رعایت لفظی سے آگے نہیں بڑھتی۔ یہ چھوٹا سا دور ہے 2000 سے اب تک، اسے بھی ہم پوسٹ ماڈرنزم میں رکھیں گے، لیکن 2000 سے لے کر اب تک کے جو موضوعات ہیں اس میں بہت ساری تبدیلیاں آئی ہیں۔ اس طرح جو پوسٹ کولونیل ایج کا جو کانسیپٹ ہے، یا پھر اس طرح بہت سی چیزیں ہیں، فیمنزم کا رجحان، بڑھتا ہوا رجحان ہے، یا اور دوسرے مسائل ہیں، ان افسانوں تو 2000 عیسوی کے بعد جو ہمارے افسانہ نگاروں نے اس حوالے سے بہت اچھی کہانیاں لکھی ہیں۔ نئی صدی کا افسانوی صورتحال کا جائزہ لیا جائے تو چند نئے اور کثیر تعداد پرانے افسانہ نگار نظر آتے ہیں جنہوں نے تشدد و جبر کے حوالے سے عمدہ کہانیاں رقم کی ہیں۔ نئے لکھنے والوں میں کئی نام اہمیت کا حامل ہیں جنہوں نے نئے زمانے کی چیرہ دستیوں کو نہایت خوبی سے برتا ہے، جن میں شاہد اختر کا کتے، احمد رشید کا بجوٹ، صغیر رحمانی کا داڑھی افسانہ، محمد حامد سراج کا گلوبل ولیج، شبیر احمد کا چوتھا فنکار، احمد صغیر کا کہانی ابھی ختم نہیں ہوئی ہے، طاہرہ اقبال کا ماں ڈائن وغیرہ اہم ہے۔ نئی افسانوی صورتحال نئے موضوعات کا احاطہ وسیع پیمانے پر کر رہی ہے، اور نئے لکھنے والوں میں حالات حاضرہ سے آنکھیں ملانے کی صلاحیت بدرجہ عدم موجود ہے۔ افسانہ نگاری کے اس دور میں زمانہ بدل گیا ہے، مشینی آلات کو خاص اہمیت حاصل ہو گئی ہے۔ نئی صدی کا افسانہ اس لیے اہم ہے کہ اس دور میں موضوعات کی سطح پر تنوع ہے، پھیلاؤ ہے۔ عورتوں کے مسائل، دہشت گردی کا مسئلہ، فسادات کا المیہ، اولڈ ایج ہوم کی لعنت، میڈیا کی تباہ کاریاں ایسے مسائل ہیں جن کو نئی صدی میں برتا گیا ہے۔ پانچویں دور کے افسانہ نگاروں میں احمد رشید، شبیر احمد، دیپک بدکی، رینو بہل، اختر آزاد، شاہد اختر، شائستہ فاخری، صادقہ نواب سحر اور بھی سینکڑوں افسانہ نگار ایسے ہیں جن کا یہاں پہ ذکر ممکن نہیں ہے، لیکن وہ لوگ نئے افسانہ نگاری کے دور میں ہیں اور اچھی کہانیاں لکھ رہے ہیں۔ اس موضوع کے حوالے سے، اردو افسانے کے آغاز و ارتقاء کے حوالے سے مزید تفصیلات کے لیے آپ درج ذیل کتابوں سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ ان کا مطالعہ کرنے سے آپ کو ضرور فائدہ ہوگا۔ نوٹس تو وہ لوگ پڑھتے ہیں جن کو امتحانات دینے ہوتے ہیں، جن کو مستقبل کی فکر کرنی ہے، وہ ان کتابوں سے ضرور مستفید ہوں۔ پہلی کتاب ہے اردو افسانے کی روایت، مرزا حامد بیگ کی۔ دوسری کتاب ہے اردو افسانہ ایک صدی قصہ، ڈاکٹر انوار احمد کی۔ تیسری کتاب ہے اردو افسانے کا سفر، نجمہ رحمانی کی۔ چوتھی کتاب ہے اردو افسانے کا ارتقاء، مسعود رضا خاکی کی۔ افسانے کے علاوہ جو افسانہ نگار ہیں ان پر بھی ہمیں بحث کرنی ہے، وہ آئندہ چیپٹر میں ہم لوگ کریں گے۔ سب سے پہلے افسانہ نگاروں کی سوانح جانیں گے، ان کے ادبی خدمات پر بات کریں گے، اس کے بعد ان کے افسانے کا متن پڑھیں گے انشاءاللہ۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے، خدا حافظ۔